الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 39 تک 8 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ پاک نے گزشتہ مضمون کو تھوڑا آگے بڑھایا ہے۔ مضمون کیا تھا کہ اے بنی آدم کہیں ایسا نہ ہو شیطان تمہیں بہکا کر کے بے حیا کر دے، بے لباس کر دے، بے زینت کر دے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا ازلی دشمن سمجھنا اور اس کے بہکاوے میں مت آنا۔ اب لباس تمہارے لیے ستر پوشی کا اور زینت کا ذریعہ ہے، اسے اتارنا نہیں، اور خاص طور پہ لباس تقوی اختیار کرنا۔ یہ خلاصہ گزشتہ دروس کا۔ اب یہ جو آیات کریمہ ہیں، ان آیات کریمہ میں اسی عنوان کو آگے بڑھایا ہے۔ عنوان کیا تھا کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ مشرکین سے جب کہا جاتا کہ بے حیا ہو کر، ننگے ہو کر کے طواف نہ کرو، تو جواباً کہتے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے دیکھا۔ جب ہمارے بزرگوں نے کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ تو اپنی غلطی پر دو باتیں وہ کہتے تھے، ایک کہ ہم نے آباء و اجداد کو کرتے دیکھا، دوسرا کہ اللہ کا حکم ہے، اور دونوں ہی باتیں غلط اس لیے غلط ہیں کہ بزرگوں نے، ان کے بڑوں نے اگر یہ کام کیا تو تب بھی غلط کیا، تو غلط اگر کام ہو گیا تو اس میں ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کام اچھا ہو تو پیروی کرنا بزرگوں کی بنتا ہے، لیکن اگر کام بزرگوں کا اچھا نہ ہو، بڑوں کا کام اچھا نہ ہو، ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا، غلط کام کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، یہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ اس لیے فرمایا گیا
کہ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم رب کے طرف وہ چیز منسوب کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ معنی یہ ہوا کہ بغیر دلیل کے تم نے اللہ کی طرف بات منسوب کر دی تو یہ الگ ایک جرم ہے۔ یہ بات پہلے کہی گئی۔ اب اسی بات کو آگے یوں بڑھایا گیا کہ تم نے اپنے غلط کام کو درست کہا، تم نے اپنے غلط کام کو درست کہا، تو تمہارا اپنے غلط کام کو درست کہنا بذات خود ایک جرم ہے۔ ایک جرم تو وہ ہو گیا جو تم نے کیا، ننگے ہو کر کے طواف کیا، ایک تو وہ جرم ہو گیا۔ دوسرا اس غلط کام کو درست کہا، حلال کہا، تو یہ الگ جرم ہے۔ تو یہاں پر اسی بات کو شروع میں رد کیا گیا کہ تم نے ایک حرام کو حلال کہہ دیا، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا تھا، تم نے یہ کر دیا، لہٰذا یہ تم نے دوہرا گناہ کیا۔ تمہیں اختیار ہی نہیں کہ کسی حرام کو حلال کر دو یا حلال کو حرام کر دو۔ یہ پہلی بات سمجھائی۔ پھر دوسری بات یہ سمجھائی گئی ان آیات کریمہ میں کہ تم نے حرام کو حلال جان لیا، جبکہ حقیقتاً جو چیزیں حرام تھیں انہیں تم نے حرام سمجھا نہیں، تم نے حلال کو حرام سمجھ لیا، حقیقتاً جو چیزیں حرام تھیں ان کو تم نے حرام سمجھا نہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ تمہارے نزدیک لباس پہن کر کے طواف کرنا جرم ہے، حرام ہے، حالانکہ یہ حرام تھا نہیں، حرام تو اس کے مقابلے میں تھا، یعنی اصل چیز تو یہ حرام تھی، تم نے اس کو حرام سمجھنے کے بجائے تم نے اس کا برعکس کر دیا۔ ننگے ہو کر کے طواف کرنا حرام تھا، بے حیائی حرام تھی، تم نے بے حیائی کو ہی حلال کر دیا۔ یہ بات سمجھا کر کے اب یہ کہا گیا کہ تم حرام کو حلال سمجھتے ہو، حالانکہ جو چیزیں حرام ہونی چاہیے تھیں ان کو تم نے حرام سمجھا ہی نہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ آپ نے لباس پہن کر کے طواف کرنے کو حرام سمجھا، حالانکہ لباس پہن کر کے طواف کرنا ہی حلال تھا، وہی اصل حکم تھا، تم نے اس کو حرام جان لیا۔ تو جو اصل چیزیں حرام تھیں ان کو تم نے حرام سمجھا نہیں۔ اصل حرام کیا تھا؟ بے حیائی حرام تھی، تم نے اس کو حلال بنا لیا۔ اسی طریقے سے گناہ کرنا حرام تھا، تم نے ان کو حلال بنا لیا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا حرام تھا، تم نے ان کو حلال بنا لیا۔ اسی طریقے سے حد سے تجاوز کرنا حرام تھا، تم نے اس کو حلال بنا لیا۔ تو حرام کردہ چیزوں کو تم حلال سمجھتے ہو اور حلال چیز کو تم حرام سمجھتے ہو، یہ ضابطہ تمہیں کس نے سکھایا؟ تمہیں کس نے اختیار دیا؟ یہ بات دوسری سمجھائی گئی۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے فرمایا کہ قیامت کا ایک وقت مقرر ہے، نہ اس سے تقدیم ہو سکتی ہے نہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، نہ وہ اپنے وقت سے پہلے آئے گی نہ وہ اپنے وقت کے بعد آئے گی۔ یہ تیسری بات سمجھائی۔ چوتھی بات، مومنین کا قیامت کے دن کے اعتبار سے مقام اور رتبہ بیان کیا گیا، یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے حضرت آدم علیہ السلام کی وساطت سے ان کے بچوں کو، ان کی اولاد کو یہ سمجھایا گیا کہ اگر تم ہماری بات مانو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر نہیں مانو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ ہے پورے رکوع کا خلاصہ اور لب لبا۔ اب ان آیات کریمہ کو جو ہم نے پڑھی ہیں ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور ان کے ضمن میں جو بات ہوگی اس کو عرض کریں گے۔ فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ پہلی بات ہی ان کی تردید ہے۔ فرمایا پوچھئے کہ جو زینت سے مراد یہاں پر لباس، جو زینت اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا؟ یعنی تم حرام سمجھتے ہو تو تمہیں اس حرام ہونے کا فتویٰ کس نے دیا؟ کس نے اختیار دیا تمہیں کہ تم حلال کو حرام کر دو؟ اچھا، قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ کہہ دیجئے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خاص انہی کا حصہ ہوں گی۔
اس طرح اللہ اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیے، اس دنیا میں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کافر بھی بہت ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں۔ یہاں جملہ یہ کہا گیا کہ اس دنیا کی چیزیں مومنین کے لیے ہیں اور خاص طور پہ آخرت تو ہے ہی ان کے لیے۔ تو گویا اس آیت کریمہ میں تو یہ بتلایا گیا کہ دنیا کی نعمتیں مومن کے لیے، کافر کے لیے نہیں۔ بظاہر تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مومن اور کافر دونوں کے لیے ہیں۔ تو پھر صرف مومن کا ذکر کیوں کیا گیا، کافر کا کیوں نہیں کیا گیا؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب سمجھیے۔ دیکھیے جی، اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک آدمی مٹھائی کھاتا ہے، اس کو مٹھائی کھانے میں لذت محسوس ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی نقصان معلوم نہیں ہوتا، تو وہ لذت اٹھا کے کھاتا ہے۔ ایک دوسرا آدمی ہے، اس نے بھی اس میں لذت اٹھا کر اس چیز کو کھایا، لیکن فرق یہ پڑا کہ دونوں کے کھانے کے بعد ایک کو یہ پتہ چلا کہ اس مٹھائی کے اندر زہر بھی تھا اور دوسرے کو کوئی ایسی چیز محسوس نہیں ہوئی، معلوم نہیں ہوئی۔ اب دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ جس نے مٹھائی کو لذت لے کر کے کھایا اور اس میں زہر کا پتہ اس کو نہیں چلا، نہ تھا اور نہ ہی اس کو خبر ملی، اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ ابھی کھاتے وقت تکلیف ہے، نہ کھانے کے بعد تکلیف ہے۔ لیکن جس نے لذت لے کر کے کھایا اور اس وقت تو اس کو پتہ نہ چلا، بعد میں بتایا گیا کہ اس میں تو زہر تھا، اس میں تو سکھیا تھا۔ اب جب اس کو بعد میں پتہ چلا کہ اس میں زہر ہے، اب وہ خوفزدہ ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا ہے، اس نے بھی تشخیص کر دی کہ واقعی زہر کھا لیا۔ اب جب اس کو پتہ چل گیا کہ واقعی تشخیص بھی ہو گئی، زہر بھی کھا لیا، تو اب وہ ہر وقت پریشان رہے گا، ہر وقت کیا رہے گا؟ پریشان رہے گا۔ تو یہ فرق ہے مومن اور کافر کا، کہ مومن اس دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ میں جن نعمتوں کا استعمال کر رہا ہوں یہ آخرت کے اعتبار سے میرے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اس میں میرے لیے نقصان نہیں۔ لیکن کافر نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ تو نے جو کچھ کیا ہے وہ سارا کا سارا تیرے لیے وبال بن گیا، اب اس کی تو پڑ گئی جان کے لالے، وہ تو مصیبت میں پھنس گیا۔ مومن میں اور کافر میں یہ فرق ہے۔ دیکھیے، اب اس کو تھوڑا سا میں کھولتا ہوں۔ مومن کو اللہ نے دولت دی، مومن کو اللہ نے صحت دی، مومن کو اللہ نے علم دیا، مومن کو اللہ نے صلاحیت دی۔ اس نے اس صلاحیت کو اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت میں، مخلوق خدا کی خدمت میں وقف کیا۔ اس نے مال کو اللہ کے دین کی اشاعت اور تبلیغ میں اور رفاع عامہ میں خرچ کیا۔ ایسے ہی اس نے علم کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، ایسے ہی اس نے اپنی طاقت کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ اس کا ایک ایک عمل، اس کی ایک ایک نعمت جو اس کو ملی، اس نعمت سے یہ دنیا میں لطف اندوز بھی ہوا اور آخرت میں محروم بھی نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں کافر اس دنیا میں مال اس کو بھی ملا، لیکن اس نے اس مال سے غلط کام کیے، شراب پی، جوا کھیلا، غلط کاریاں کی، بدکاریاں کی، سنیما ہال کے بنائے، یا یعنی جتنے بھی جرائم، ان جرائم کی طرف اس نے اس مال کو خرچ کیا۔ صلاحیتیں دی، وہ اللہ کے دین کے خلاف استعمال کی، طاقت دی، اللہ کے بندوں کے خلاف استعمال کی۔ اس کو جو کچھ ملا ان چیزوں کو اس نے غلط جگہ پہ استعمال کیا۔ دنیا میں وہ سمجھتا رہا کہ میں لذت پا رہا ہوں، وہ اپنی طاقت استعمال کر کے، اپنا مال خرچ کر کے، اپنا علم خرچ کر کے وہ سمجھتا رہا کہ میں لطف اندوز ہو رہا ہوں، میں اس سے مزے اٹھا رہا ہوں۔ لیکن کل جب اس کو پتہ چلے گا کہ تو نے جو کچھ کیا وہ راندہ درگاہ ہو گیا، رائے گاہ چلا گیا، اب تیرے پاس کچھ نہیں رہا اور تجھے ہمارے فرشتے اٹھا کر اب جہنم میں ڈالیں گے، تو اس کی مثال اس کی ایسے ہی ہو گیا جیسے اس نے میٹھی چیز کھائی تھی لذت لے کر کے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر زہر تھی اور وہ اس کے لیے موت تھی۔ اس کافر کے لیے دنیا کی نعمتیں وبال ہیں، مومن کے لیے دنیا کی نعمتیں کیا ہے؟
نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر مومن کے لیے ہی نعمتیں ہیں۔ معنی یہ کہ یہ جو چیزیں دنیا کی موجود ہیں، ان چیزوں کو بطور نعمت صرف مومن نہیں جانا، کافر نہیں سمجھ سکتا۔ کافر ان کو صرف لذت کا سامان سمجھتا ہے، اور مومن صرف لذت کا سامان نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کی نعمت سمجھتا ہے۔ اور نعمت ہوتی ہی وہ ہے، نعمت بنے گی تب جب اس دنیا میں بھی مفید ہو اور آخرت میں بھی۔ اب بات سمجھیے، اب اس جملے کا مطلب سمجھ آیا؟ پھر پڑھیے، قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہہ دیجئے کہ یہ جو چیزیں ہیں دنیا میں، مال، دولت، زینت، سبائش، آرام، راحت، لذتیں، یہ ساری کی ساری دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں۔ یعنی یہ نعمت صرف مومن کے لیے بنتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا خالصۃ یوم القیامہ، ان نعمتوں کا اجر اور ثواب قیامت کے دن صرف اور صرف مومن کے لیے خاص ہے، کافر کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس جملے کو یوں بھی سمجھ لیجئے، اگر دنیا میں رہتے ہوئے کوئی کافر، جیسے بہت سارے مشنری ادارے ہیں، بہت سارے کافر جو رفاہی کام کرتے ہیں، خدمت خلق کے کام کرتے ہیں، اس لیے اس جملے کو مطلب سمجھیے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کافر اگر بہت سارے اچھے کام کریں بھی تو ان کے اچھے کاموں کا اجر ان کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ان کاموں کو اپنی ذاتی لذت کے لیے کیا ہے، بطور نعمت نہیں کیا، بحکم الہی نہیں کیا۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح اللہ اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ اگلی بات، کافروں کو یہ کہا گیا، مشرکین کو، کہ تم نے لباس کو اپنے اوپر حرام کر دیا، جو حلال تھا اس کو حرام کر دیا، تو جو حقیقت میں حرام ہے اس کو تم نے حرام سمجھا نہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر یا پوشیدہ، ظاہر ہو یا پوشیدہ، ان کو حرام کیا ہے۔ بے حیائی کی باتیں ظاہر یا پوشیدہ، اس لفظ کو سمجھیے۔ بے حیائی کس کو کہتے ہیں؟ بے لباس ہونا بے حیائی ہے، گندی باتیں کرنا بے حیائی ہے، فحش چیزوں کو دیکھنا بے حیائی ہے، فحش مناظر کو عکس بند کرنا بے حیائی ہے، غلط بات کسی سے کرنا بے حیائی ہے، گالیاں دینا بے حیائی ہے، کسی عزت دار شخصیت کی عزت کو تار تار کرنا بے حیائی ہے۔ اب یہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، چھپ کر ہو یا ظاہر ہو، جسم سے ہو یا دل سے ہو، ہر اعتبار سے کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب یہ جو لفظ کہا گیا نا، ما ظہر منہا وما بطن، اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ بے حیائی جو ہمارا جسم کرے وہ بھی حرام، ہاتھ سے کریں، آنکھ سے کریں، زبان سے کریں، یعنی ظاہر سے، اور اسی طریقے سے وہ بے حیائی جو ہمارا ظاہر تو نہیں کر رہا لیکن ہمارا دل و دماغ کر رہا ہے، دل سوچ رہا ہے، دل اس پہ حکمت عملی اور یا پلاننگ کر رہا ہے، دماغ اس پہ لڑ رہا ہے، یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے؟ باطنی ہے۔ یا اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، حسد دل سے ہوتا ہے، ظاہر سے نہیں ہوتا، بغض دل سے ہوتا ہے، ظاہر سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو جرائم ہیں، ان جرائم کا تعلق دل سے ہے، باطن سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ بے حیائی جو ظاہر میں ہے وہ بھی حرام، وہ بے حیائی جو باطن میں ہے وہ بھی، ایک معنی یہ ہوگا۔ دوسرا معنی ما ظہرہ کا، ما بطنہ کا معنی یہ ہوگا کہ وہ بے حیائی ما ظہرہ جو سر عام کی جائے، لوگوں کے سامنے کی جائے، 2 4 5 6 50 100 1000 2000 لوگوں کے سامنے کی جائے وہ بھی حرام۔ وما بطنہ، اور جو تنہائی میں کی جائے وہ بھی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں ایک بات کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، آج کے دن کے حوالے سے اور کل کے دن کے حوالے سے۔ آج 15، کل 14 تھی اگست، ٹھیک ہے، کل ہم آزاد ہوئے تھے، آج ہمارا پڑوسی آزاد ہوا، لیکن دونوں میں عملاً بڑی معذرت کے ساتھ جو اس دفعہ میں نے سنا ہے، مجھے پتہ نہیں کہ حقیقت ہے یا نہیں، اگر یہ حقیقت ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے، اور وہ یہ ہے، میں نے سنا ایک بڑے صاحب حیثیت فرد نے، سمجھدار آدمی نے، صاحب علم آدمی نے مجھے بتلایا کہ ہماری یوم آزادی پر ہم نے، ہماری مطلب جو منتظمین ہیں انہوں نے بتلایا کہ ہم 14 اگست کو 11 بجے دن کو ملی نغمہ لانچ کریں گے، ملی نغمہ لانچ کریں گے، اور ہمارے پڑوسی ملک نے کہا ہے جی ہم اپنی یوم آزادی پر ایک گاڑی جو ہے وہ لانچ کریں گے جو کہ چائنا کا مقابلہ کرے گی اور فلاں فلاں اس میں سہولیات ہوں۔
میں اسی وقت جب مجھے پتہ چلا اگر یہ بات درست ہے تو مجھے پتہ چلا جب تو میں اس بات پہ سوچ رہا تھا اللہ اکبر، جنہیں ترقی کرنی چاہیے تھی وہ گویے بن گئے. بڑی بات ہے، مجھے کچھ نہ کہیے گا. جنہیں ترقی کرنی چاہیے تھی وہ کیا بن گئے؟ گویے بن گئے. اور جو گویے تھے وہ ترقی کر رہے ہیں. بس اسی بات میں ما ظہر منہا وما بطن. آپ سر عام، آپ کی تقریب ہوئی یوم آزادی کی، سر عام اس میں مجرا نما رقص ہوئے. آپ کو یوم آزادی پر سجدہ شکر بجا لانا چاہیے. آپ قوم سے کہتے کہ ساری کی ساری قوم سجدہ شکر بجا لائے. ہمارا وتیرہ ہی بدل گیا، ہمارا انداز ہی بدل گیا. اچھا، وما بطن کا معنی یہ ہے کہ وہ گناہ جو چھپ کر ہوں. ٹھیک ہے، مولوی صاحب، حاجی صاحب، چودھری صاحب لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک پارسا ہیں، لیکن تنہائی میں جاتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا جرائم کرتے ہیں. اکیلے میں ہوتے ہیں تو کیا کیا جرائم کرتے ہیں، یا معاشرے میں ہوتے ہیں تو اور حیثیت ہوتی ہے، اور جب اپنے گھریلو معاملات میں ہوتے ہیں تو اور حیثیت ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ما ظہر منہا وما بطن کے اندر شامل ہے. اگلی بات، والاثم والبغی بغیر الحق، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے. یعنی گناہ کو اور ناحق زیادتی، ظلم کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے اور عام گناہوں کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے. اور یہ لوگ جن کو کہا جا رہا ہے، وہ لوگ جو لباس پہن کر کے طواف کرنا حرام سمجھتے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے وہ تو حرام تھا نہیں، تم نے حرام بنا لیا، اور جو حرام تھا اس کو تم نے حلال بنا لیا. تم اپنی طرف سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا رہے ہو. یہ تمہیں زیب نہیں دیتا تھا، اور نہ ہی تمہارے لائق تھا، اور نہ ہی تمہارے شایان شان تھا، نہ ہی تم اس کے مستحق تھے، لیکن تم سب کچھ کر رہے ہو. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی. یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس نے تو کہا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اس نے تو کہا لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. اگر اس کائنات میں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدائی میں شریک ہوتا تو یہ کائنات کا نظام چل نہیں سکتا. ایک کہتا میں نے سورج طلوع کرنا ہے، دوسرا کہتا نہیں کرنا. پارٹنروں میں اختلاف ہو جاتا ہے نا. صدیاں بیت گئیں، صدیاں، ہزاروں نہیں لاکھوں سال بیت گئے کائنات کو بنے ہوئے. آج تک کائنات کے نظام میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر، کوئی استقراء اور تضاد پیدا نہیں ہوا. اس سے معلوم یہ ہو کہ اس کائنات کا نظام چلانے والی ہستی اکیلی. اچھا جی، یہاں پر ایک بات سمجھیے گا، اور وہ بات یہ ہے کہ انسان جو جرم کرتا ہے، جو غلطی کرتا ہے، یعنی جو گناہ کرتا ہے انسان، اس گناہ کی وجہ سے اسے دو نقصان ہوتے ہیں. گناہ کی وجہ سے کتنے نقصان ہوتے ہیں؟ کون کون سے؟ ایک گناہ کرنے کا نقصان، اور دوسرا نیکی سے محرومی کا نقصان. مثال دو، مومن کافر کی تمیز ختم کیے بغیر ایک مثال ہے. اذان ہوئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. مومن کو اٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے تھی، لیکن وہ نماز کے لیے نہیں آیا، گناہ کیا. ایک تو اس نے گناہ کر دیا، کون سا؟ کہ نماز کے لیے آیا نہیں، آواز میں لبیک نہیں کی. اور دوسرا اس کے ذمے ایک اور گناہ پیدا ہو گیا، اور وہ کیا تھا؟ کہ نیکی سے محروم ہو گیا. اس جرم کی وجہ سے نماز سے محروم ہو گیا، کیونکہ نیکی کا عمل تھا. یاد رکھیے، ہر گناہ کے ساتھ ایک نیکی سے محرومی کا گناہ بھی ہوتا ہے. ایک تو گناہ کیا، ایک محروم ہو گیا نیکی سے، تو دوہرا جو ہے وہ سمجھنے گناہ ہوگا. اسی لیے آگے کہا جائے گا کہ ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا. آگے چلیے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور ہر ایک فرقے کے لیے، یعنی ہر ایک جماعت، ہر ایک طبقے کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے. مراد یہ نہیں ہے کہ دیوبندیوں کے لیے الگ ہے موم، ان کے لیے بلانا نہیں. یا مراد یہ ہے کہ ہر ایک فرد کے لیے، ہر ایک فرد کے، ہر ایک انسان کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ سے مراد
امتیں ہیں، وہ امتیں جیسے امت موسیٰ، امت عیسیٰ، امت محمدی، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ترقی کا بھی، تنزل کا بھی، موت کا بھی، حیات کا بھی، ٹھیک ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. یہاں پر موت و حیات ہی مراد ہے. جب وہ وقت آ جاتا ہے تو نہ تو ایک گھڑی دیر کر سکتے ہیں اور نہ جلدی. بات ختم. یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے بنی آدم، تم کو ہم یہ نصیحت کرتے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں. حضرت آدم علیہ السلام کی وسادت سے اولاد آدم کو خطاب ہے، یعنی گویا اولاد آدم کو اس وقت اللہ نے آدم علیہ السلام کی وسادت سے ہی خطاب کیا کہ اے اولاد آدم سننا کہ ہم تمہیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ جب تمہارے پاس ہماری آیتیں آیا کریں گی، ٹھیک ہے، ہماری نصیحتیں آیا کریں گی، آیات سنائی جائیں گی تو سننا. فمن اتقى واصلح، جو شخص ان پر ایمان لا کر اللہ سے ڈرتا رہے گا، واصلح، اور اپنی حالت کو درست رکھے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. جو شخص اللہ کی آیات کو سننے کے بعد اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لے گا. اللہ کے ڈر پیدا کرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو ماننا اور اللہ کی طرف سے ممنوع چیزوں کو چھوڑ دینا، جو کہ مشرکین نہیں کر رہے، حکموں کو بدل رہے ہیں اور ممنوع چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں. تو یہ بتایا گیا کہ اولاد آدم تم اگر اللہ کے حکموں کو مانو گے اور ممنوع چیزوں کو چھوڑ دو گے تو پھر سنو، پھر ہم یہ کریں گے کہ تم میں کوئی خوف اور کوئی حزن پیدا نہیں ہونے دیں گے. یہ خوف اور حزن کیا ہے اس کو ذرا سمجھیے گا. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے بڑے اچھے ماحول میں، لیکن اس کو اچانک 1 2 4 5 10 سال پیچھے کا کوئی واقعہ یاد آ جاتا ہے اور بڑا غمگین واقعہ ہوتا ہے. جیسے اس کو وہ واقعہ یاد ہوتا ہے اس کی ساری خوشی دری کی دری رہ جاتی ہے کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں ماضی پر افسوس کرنا، ماضی پر حزن کرنا، ملال کرنا، غمگین ہونا. اچھا، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے خوشحال ہے اور اچانک اس کو خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا مال چھن جائے، آج کل ڈکیتیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میں جاؤں اور راستے میں مجھے جو ہے وہ مجھ سے رازن جو ہے وہ آ کر مجھ سے چھین لیں. اب یہ جو چیز اس کو ہے ذہن میں آتے ہی اس کو خوف پیدا ہو گیا. ماضی کا غم اور مستقبل کا خوف یہ دنیا میں قدم قدم پر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مومن کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کافر کے ساتھ بھی ہوتا ہے. مومن کو کس چیز کا خوف ہے؟ مومن کو خوف اس چیز کا کہ پتہ نہیں کل قیامت کے دن میری بخشش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. یہ بھی تو ایک خوف ہے نا. اور اپنے کیے پر پچھتاوا، میرا وقت ضائع ہو گیا، میں اچھی طرح سے نماز ادا نہیں کر سکتا، اس دفعہ رمضان کو میں نے ٹھیک طرح سے جو ہے وہ اس کا اکرام نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ. یا میں نماز میں گیا تھا، نماز میں نے پڑھی ہے لیکن شاید اس کی ادائیگی میں درست نہیں کر سکا، غم اس کو لائق ہوتا ہے، پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ میری ذات سے، میرے احکامات سے خود کو ڈراوے میں رکھتے ہیں، یعنی تقوی اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کو قیامت کے دن، اس دنیا میں نہیں، قیامت کے دن نہ ماضی پر غم ہوگا نہ آنے والے دنوں کے اعتبار سے کوئی خوف ہوگا. یہ جنت میں ہنسی خوشی رہیں گے اور ہمیشہ ہی ہنسی خوشی رہیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آزمائی آگے چلیے. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، یعنی حکم عدولی کی، وہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب آگے فرمایا جو مشرکین کا رویہ ہے کہ وہ اللہ پر بہتان مانتے ہیں، اس کا جواب فرمایا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. انہوں نے کہا نا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بے حیائی کے کام نہ کرو، ننگے ہو کر کے طواف نہ کرو، تو کیا کہتے ہیں؟ ابا و اجداد کو کرتے دیکھا، اللہ کا حکم ہے. اس کا جواب اللہ نے دیا کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا، دونوں ظلم ہیں. یا تو اللہ کے اوپر بہتان باندھے، یعنی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے، یہ بھی بڑا ظلم ہے.
اور یہ بھی ظلم ہے کہ کوئی جھوٹ تو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا لیکن کسی نبی کو جھٹلاتا ہے، اپنے وقت کے نبی کو جھٹلاتا ہے، تو یہ جھٹلانا بھی تو جھوٹ منسوب کرنے کی طرف ہے، یعنی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی آدمی نبی کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے تو تجھے نبی نہیں بنایا، تو نبوت کا دعویٰ کیسے کر گیا؟ ٹھیک ہے، تو گویا یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا ہی رہے گا، یعنی قیامت کے دن ان کو حتی اذا جاءتہم رسولنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جان نکالنے آئیں گے، یعنی یہ دنیاوی ماحول کی بات کر رہے ہیں کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے آتے ہیں تو قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، اس وقت فرشتے ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ پکارو ان کو، تمہیں بچا لیں، تکلیف سے بچا لیں، عذاب سے بچا لیں یا موت سے بچا لیں۔ آگے قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين، وہ کہیں گے معلوم نہیں ہے وہ ہم سے غائب ہو گئے ہیں، جن کو ہم پکارا کرتے تھے وہ ہم سے غائب ہو گئے، اور اقرار کریں گے کہ بے شک وہ کافر تھے، یعنی اپنے بارے میں اقرار کریں گے کہ واقعی ہم نے کفر کیا، واقعی ہم نے۔ لیکن نزع کے عالم میں اگر اس سے مراد نزع کی کیفیت ہو تو نزع کے عالم میں اقرار جرم کرنا بھی قابل قبول نہیں ہے، اقرار ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اگر اس سے مراد آخرت ہو تو پھر تو بات بالکل واضح ہے کہ آخرت میں اگر اپنے آپ کو کافر بھی کہیں گے تو تب بھی اعتراف جرم قابل قبول، یعنی قابل قبول سے مراد یہ کہ اب اعتراف جرم کے بعد ان کی رہائی نہیں ہو۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار، اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں انہی کے ساتھ تم بھی جہنم میں چلے جاؤ۔ کلما دخلت امۃ لعنت اختها، جب ایک جماعت وہاں داخل ہوگی تو اپنی مذہبی بہن یعنی اپنی ہی جیسی دوسری جماعت کو وہ کیا کریں گے؟ اس پر لعنت اختها، وہ اپنی ہی جیسی دوسری جماعت پر لعنت بھیجے گی۔ اپنی جیسی سے مراد کیا ہے؟ پہلے والے بھی جہنمی، دوسرے والے بھی، یعنی پہلی جہنمی جماعت کے بعد جب دوسری جہنمی جماعت جائے گی تو وہ لعنت بھیجیں گے، پھٹکار تم پر، تم بھی آ گئے۔ ایک معنی اس کا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ پہلے متبعین اور دوسرے متبعین، معنی یہ کہ پہلے وہ ہیں جو مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، وہ ان کو لے جایا جائے گا، اور پھر وہ جنہوں نے اقتدا کی، پیشوائی کو قبول کیا، ان کو لے جائے گا۔ جب یہ جائیں گے دوسرے والے تو پہلے والے دوسروں پر اور دوسرے والے پہلے والوں پر لعنت بھیجیں گے، ٹھیک ہے۔ قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، پچھلی جماعت پہلی کی نسبت یہ کہے گی اے پروردگار انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تو ان کو جہنم کا عذاب دوہرا دے۔ جو جماعت بعد میں جائے گی وہ چونکہ متبعین کی ہوگی نا، پیروی کرنے والوں کی ہوگی، تو وہ کہیں گے یا اللہ ان پہلے والوں کی وجہ سے، ان مقتداؤں اور پیشواؤں، ان لیڈروں کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، لہذا انہیں دوہرا عذاب دیں۔ یہاں بھی ایک نقطہ سمجھ لیجئے جی، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، جب کوئی انسان غلط کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ دو طرح کے جرم کر رہا ہوتا ہے۔ ایک جرم یہ ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کیا، اور دوسرا جرم یہ ہوتا ہے کہ وہ سبب بنا دوسروں کے گناہ کرنے کا۔ مثال دیتا ہوں، یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہو، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی آدمی سر عام گناہ کرتا ہے۔ ایک آدمی نے سر عام راستے میں کسی کو، طاقتور نے کمزور کو تھپڑ مارا، ظلم کیا، گناہ کیا۔ اب اس کی دیکھا دیکھی، اس کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرا طاقتور اٹھا، اس نے کسی اور کو تھپڑ مار دیا کہ یار اس نے بھی مارا تھا، میں مار دیتا ہوں، وہ چودھری ہے تو میں بھی چودھری ہوں۔ اب پہلے کے جرم نے دوسرے کو جرم کرنے پر آمادہ کیا، تو پہلے والے نے ایک تو خود جرم کیا، غلطی کی، ظلم کیا، اور دوسرا یہ کہ دوسرے والے کے ظلم میں سبب یہ بنا۔ اس کو آپ یوں سمجھیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ حابیل اور قابیل میں سے قابیل نے قتل کیا، حابیل مقتول ہوا، تو قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل ہوتے رہیں گے ان میں قابیل کو پوری طرح سے اس ناحق قتل کا گناہ ملتا رہے گا۔ اور اس کو ایک حدیث مبارکہ میں یوں سمجھایا گیا، من سن سنتاً حسنتاً فلہ اجر مثل ما عمل، کہ جس نے کوئی اچھا کام شروع کیا تو جو آدمی اس اچھے کام کو دیکھ کر کے اچھا کام کرتا رہا، اس اچھا کام شروع کرنے والے کو اس کے کرنے کا اجر بھی ملے گا۔ ایسے ہی فرمایا جس نے کسی برائی کی بنیاد ڈالی تو جس نے برائی کو دیکھا اور اس دیکھنے کے بعد اس نے بھی وہ برائی کر دی، تو جب تک وہ برائی ہوتی رہے گی اس پہلے برائی کی بنیاد ڈالنے والے کو گناہ ملتا رہے گا۔ جس نے مہندی کی رسم نکالی، جس نے نوحے اور ماتم کی رسم نکالی، جس نے جرائم اور گناہوں کی رسمیں نکالی، ان تمام ملعونوں پر لعنت ہوتی رہے گی جب تک یہ جرم ہوتے رہیں گے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں؟ یہی حساب باقی لوگوں کا بھی ہے، باقی چیزوں کا۔ چلیے، فرمایا بعد والے کہیں گے کہ اے اللہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، ان کو دوہرا عذاب دے۔ اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ سنیے، قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ فرمائیں گے کہ سب کو دوہرا عذاب دیا جائے گا مگر تم نہیں جانتے۔ دوہرا عذاب کیوں دیا جائے گا؟ دیکھیے، ایک اس وجہ سے کہ تم نے جرم کیا، اور دوسرا اس وجہ سے کہ تم نیکی سے محروم ہوئے۔ وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، اور فرمایا کہ اور پہلی جماعت پچھلی جماعت سے کہے گی کہ تم کو ہم پر کچھ بھی فضیلت نہ ہوئی۔ بعد والے کہیں گے نا کہ یا اللہ ان کو دوہرا عذاب دے، تو پہلے والے ان سے مخاطب کر کے کہیں گے کہ تمہیں بھی کوئی فضیلت نہیں ملی، آؤ۔ فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، تم جو تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں عذاب کے مزے چکھو، یعنی تم نے جو جرائم کیے ان کے مزے تم ہی چکھو۔ اور شیطان کا وہ مکالمہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ شیطان قیامت کے دن اپنے متبعین سے کہے گا کہ دیکھو میں نے بھی تمہیں دعوت دی تھی، اللہ اور اس کے رسول نے بھی تمہیں دعوت دی، تم نے جو سچی دعوت تھی اس کو چھوڑ کر کے میری جھوٹی دعوت کو قبول کیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، خود اپنے آپ کو ملامت کرو، تمہارے خمیر میں ہی، تمہاری فطرت میں ہی برائی لکھی تھی، تم نے برائی کی میری وجہ سے نہیں کی، میں تو بہانہ بن گیا، تم نے تو یہ جرم کرنے ہی تھے، لہذا آؤ اب مجھے ملامت نہ کرو، آؤ تم بھی وہ عذاب کا مزہ چکھو جو میں چکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔